اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے علم سے ابتدا کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے بعد سے پہلے کتاب الایمان اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا۔ امام رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان دو طرح کا ہے، ایک عمل اور ایک علم۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے، اس کے بعد دین کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے محدثین ہمارے خیر خواہ تھے اور کمال درجے کی ہمدردی اور خیرخواہی امت کے حوالے سے وہ چاہتے تھے۔ محدثین اعظام نے تو سب سے پہلے علم کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں تاکہ امت کو بتایا جائے کہ دین کا جو علم ہے یہ کتنا بافضیلت علم ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے علمی حوالے سے بہتر رہنمائی بھی کی ہے امت کی، الحمدللہ۔ اور ان کو بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے محدثین کے علم کو اور ان کے عمل کو باقی چھوڑا ہے، اور قیامت تک محدثین کا علم اور عمل باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں محدثین کے علم سے بہرمند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء، حصول علم میں بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاص ہوتا ہے۔ آپ یہ جو محنت کرتے ہیں، یہ جو کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی بن جائیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جس انسان کو اپنے اللہ کے لیے جینا نصیب ہو جائے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے۔ تو ہر عمل میں ہمیں اخلاص چاہیے۔ اگر ہم یہ علم، دین کا علم، وحی کا علم اس جذبے سے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور بجا طور پر ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کا یہ اگر مقصد ہے تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علم کے حوالے سے جو دین کے طلبہ ہیں ان پر ضروری ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں ان پر یہ بات لازم ہے، وہ بکثرت ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ذکر الہی جو ہے قرآن کریم آپ پڑھیں تو جہاں بھی علم کی بات آئی ہے، جہاں دعوت دین کی بات آئی ہے، ساتھ ہی ذکر الہی کی بات بھی آئی ہے، یعنی دل کو سیکل کرنے کے لیے اور ہر طرح کی علیشوں سے اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے اور اپنی توجہ کو خالص دین کی طرف مرکوز رکھنے کے لیے اور اپنی عملی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے رب کی یاد میں مشغول رہنا ازل ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ محنت شاقہ ہے، کہ جب انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کا اس کو ثمرہ دیتے ہیں۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، سال پسندی سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے وہ محنت نہیں کرتا یا اس کی توجہ نہیں ہے اور وہ علم کے حصول کو ثانوی حیثیت بھی نہیں دیتا، یقیناً وہ علم سے وہ فیض نہیں پا سکتا جو علم میں محنت کرتا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت مبارکہ سے ہٹ کر یہ قول جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جبکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ اقوال نہیں ذکر کرتے۔ تو دراصل علماء نے اس کی دو تعبیریں پیش کی ہیں۔ ایک تعبیر تو یہ ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کا قول لا کر امام مسلم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اتنی لمبی اور طویل حدیث ہے، یہ ایسے نہیں حاصل ہوگی، اس پر ہمیں بہت محنت کرنا پڑی، اس میں مشقت اٹھانا پڑی، سفری صعوبتیں برداشت کرنا ہوئی، تب جا کر ہمیں یہ حدیث جو ہے نا وہ حاصل ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہم نے کوٹ کر دی ہے، اب اس حدیث میں علم کے خزائن پوشیدہ ہیں، یہ حدیث علم کا خزینہ اور گجینہ ہے۔ آپ اس سمندر میں، علم کے سمندر میں اور حدیث کی صورت میں جو ہے اس میں غوطہ زن ہوں اور اسے جواہر و یواقیت جو ہے نا وہ اٹھا کے لائیں۔ تو اصل امام رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے۔ تو جو علماء ہیں، اہل علم ہیں،
ان کی کاوشوں کوششوں سے اس زمین پہ خیر پھیلتی ہے، اور یہ علم جو ہے دراصل یہ ہماری زندگی ہے، اس بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ اس پہ ذرا غور کریں علم کی اہمیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سکھایا ہے، اور آپ نے اس وحی کے ذریعے سے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اور امت پر یہ ہے کہ وہ اس وحی تک اپنی دسترس ممکن بنائے، قرآن حدیث کے جو علوم ہیں ان کے حصول میں وہ لگ جائیں، تو یقیناً اس زمین پہ خیر آئے گی۔ مسلمانوں کو جب شریعت کا علم ان کے پاس آ جائے گا، یقیناً ان کا عمل بہتر ہو جائے گا، اور خیر جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اسلامی عقائد اور اعمال اور بہت ساری خیریں جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ الحمدللہ یہ دراصل جو شریعت کا علم ہے، یہ دین کا جو علم ہے جس کو علم نبوت کہتے ہیں، یہ دین کا جو علم ہے، علم الہی اس کو کہتے ہیں، یہ پاکیزہ علم جو ہے، یہ مبارک علم جو ہے، اس علم کے جو اصل جو بانی کہہ دیں، یعنی جنہوں نے ایک کوشش کی اور سلسلہ کیا، اول تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے علماء کو، محدثین کو، ائمہ دین کو یہ شرف اور یہ عزت بخشی کہ ان کے علم اور عمل کو دنیا میں باقی چھوڑا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک جذبے کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس علم کے حصول میں لگ جائیں، یقیناً اس میں ہمیں بہت خیر نصیب ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں علم کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے جی، یہ زمین جو ہے یہ علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس میں وہ جان نہیں رہتی علم کے بغیر۔ علماء جب اس زمین پہ رہتے ہیں تو اس پہ خیر آتی ہے، ورنہ زمین جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے علماء کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انسان نبوت کے علم کے بغیر یہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ تو اس کی ایک ضرورت تو اس حوالے سے ہے کہ یہ فضیلت والا علم ہے، یہ پاکیزہ علم ہے جو انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے حصول میں ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔